سر آج کل بانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا خاصا چرچا ہے اور فواد چودھری جنہوں نے بانی سے ملاقات بھی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ پاورفل حلقوں کو ہے کہ کچھ بیٹھے باہر لوگ بانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ فواد چودھری صاحب کا کیا سٹیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور آخر کون بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب میرے دوست بھی ہیں اور میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے ان سے، ابھی بھی ہے، مگر سٹیٹس کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی میں کسی بھی وجہ سے اس وقت پارٹی کو اور انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، یا دوستوں نے کہا کہ ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، ان لوگوں کی واپسی کا فیصلہ صرف عمران خان صاحب کی ذات ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے، انشاءاللہ جلد آئیں گے، اللہ کرے جلد آئیں، تو اس وقت وہ خود فیصلہ کر لیں گے کون پارٹی میں ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس وقت تک فواد چودھری صاحب کا پاکستان تحریک میں واپسی کا خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم نامہ پارٹی کو، پارٹی کے چیئرمین کو، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو، مجھے ایز اے سیکرٹری اطلاعات نہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن موصول ہوئی ہے، اور نہ پوری پارٹی میں کسی کو اس قسم کی، جو دوست اندر بھی جاتے ہیں، جیسے ان کی سسٹر بھی ہے، ان کی زوجہ بھی ہے، اور ادھر سے بھی ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی۔ ہمیں بلکہ یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ایک پیشی ہوتی ہے جس میں وہ بھی کو ایکیوزڈ ہیں، تو اس میں وہ وہاں پہ جاتے ہیں جیل میں اپنی پیشی کے لیے، تو وہاں پہ درجنوں، کیا ابھی تو کہتے ہیں 70-80 سے زیادہ وکلاء اور باقی دوست موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ خان صاحب وزیدار آدمی ہیں، اگر کوئی بات کرے تو خان صاحب تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ سن لیتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ ادر دین دیٹ اسٹیٹس تو یہی ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاع پارٹی کے پاس نہیں ہے نا خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم نامہ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اطلاع ہے تو بتا دیں، ہم تو نہیں پتا۔ ناٹ ایٹ سر، اسی لیے تو آپ سے پوچھا۔ اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ پیر کو سنایا جا رہا ہے، اور جس طرح رات گئے اور جلد بازی میں سماعت ہوئی تو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ شاید کم از کم 10 سال کی سزا پکی ہے۔ کیا کہیں گے، کیا یہ فیصلہ مذاکرات پر اثر ڈالے گا، یا آپ لوگوں کے لیے آپشن ہے کہ آپ عدالتوں میں اپنے حق کو استعمال کریں؟ دیکھیں، ہم بالکل یہ سزا اگر ہوتی ہے، جو کہ جعلی کیس ہے، بالکل اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، سزا نہیں ہونی چاہیے، مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو ماحول نظر آ رہا ہے، جو عدالت کے اندر کی گفتگو، اور جیسے لائرز نے مجھے بتایا، تو ہم بالکل، ہمارے پاس قانونی آپشن موجود ہیں، ہم اس کو چیلنج کریں گے، بالکل ہم اس کو اپیل میں جائیں گے۔ یہ بالکل زیادتی ہے، اور وہ ہر پاکستانی کی طرح خان صاحب کے لیے بھی وہ دروازے بھی کھلے ہیں، وہ ریمیڈیز موجود ہیں، ہائر کورٹ ہے، پھر اس سے ہائر کورٹ ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ بٹ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اس کیس میں جلدی جلدی وہ کرے، کیونکہ اس کیس میں کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور بشرا بی بی کو بھی انہوں نے اس کیس میں وہ کیا ہے، جو کہ بالکل ہی زیادتی والی بات ہے۔ خان صاحب اور عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے سے، مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ویسے یہ رہ گیا مذاکرات کی بات۔ دیکھیں، مذاکرات کا تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک فارمیشن بنا دی، ایک کمیٹی فارم کر دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس سے کر لے۔ یہ تو 24 کو جب جیل کھلوائی بھی گئی تھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے، تو خان صاحب کا اس وقت موقف یہ تھا کہ مذاکرات اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ چلتے رہیں گے، مگر یہ ساتھ ساتھ تحریک بھی چلتی رہے گی۔ اگر کوئی چیز کہیں پہ جا کے جو خان صاحب کے دیے ہوئے TORs ہے ان پہ بات ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں، کیونکہ خان اپنی ذات کی بات تو نہیں کر رہا نا جی، اقرا بی بی، وہ تو 9 مئی کے حوالے سے، 26 کے حوالے سے اور جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔